گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت تزکیے کے تعلق سے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے کس طریقے سے بچایا جائے اور پاک کیا جائے، اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے عذاب کا آنا یقینی ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں 33ویں نشست ہے۔ سابقہ نشستوں میں امانت کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کی گئی، اور اسی امانت والی حدیث میں ضمناً رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند فرامین پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ جس حدیث پاک کو ہم نے اپنا عنوان بنایا ہے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ سب سے پہلی بات رہی کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور سچ بولنے کی، اور عہد کو پورا کرنے کی، اور امانت داری کی، اور خیانت کو ترک کرنے کی، اور پڑوسی کی حفاظت کرنے کی، اور یتیم پر رحم کرنے کی، اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کی، اور سلام کرنے کی، اور تواضع اور عاجزی کے ساتھ پیش آنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو
ہم تک بھی پہنچایا، اور جو سابقہ نشست ہماری ہوئی ہے 32ویں نشست، اس میں پڑوسی کے تعلق سے اس کے حقوق، اس کے ساتھ کس رویے کے ساتھ میں رہا جائے، احادیث کی روشنی میں اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ نشست ایک ہی حدیث کی مختصر سی تشریح میں مکمل ہوئی، اور حدیث تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا کہ حضور میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو، اگر وہ مر جائے، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک رہو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ بدحال ہو تو اس پر ستر کرو، اور اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے، کوئی خوشی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر اس کو کوئی مصیبت آئے تو اس کی تعزیت کرو۔ اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو کہ اس کے گھر میں جانے والی ہوا رک جائے۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل فرمایا، اس کا خلاصہ ہو گیا، اور 32ویں نشست ہماری مکمل اسی پر ہوئی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پڑوسیوں کے تعلق سے اتنے زیادہ ہے کہ صحابہ نے اپنے قول کی روشنی میں یہ پیش کیا کہ ہم کبھی سمجھتے تھے کہ کہیں ہمارے پڑوسی کو ہماری میراث کا حق دینے کا بھی ذکر نہ کر دیا جائے، ہماری جو وراثت ہے اس کا حق دینے کا کہیں ذکر نہ کر دیا جائے، اتنا زیادہ پڑوسی کا حق بیان کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حال میں حضور رہے کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ لوگو، میں تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ اتنی بار فرمائے اور اتنا زور دے کر فرمائے کہ میں سمجھنے لگا کہ آپ اسے وراثت کا حقدار قرار دے دیں گے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کسی چیز کو تکرار کے ساتھ بار بار کہا جاتا ہے تو وہ بار بار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ لوگوں کو ہو، اس کی اہمیت کا علم لوگوں کو ہو کہ کس قدر یہ اہم بات ہے جس کو بار بار اور کئی مرتبہ کہا جا رہا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اور بار بار ارشاد فرمایا، کیا لوگوں میں تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ پڑوسی ہمارا حسن سلوک کا حقدار ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی رضا کا سبب ہے۔ جو لوگ اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے ان کے لیے وعیدیں بھی بہت ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین بہت ہیں، اور جو لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات بھی بہت ہیں، اور اللہ کے احسانات ایسے بندوں کے لیے بہت ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے پڑوسی کے ساتھ میں حسن سلوک کرتے ہیں۔
مورخین ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ، حج کا موسم قریب تھا، حج کا مہینہ قریب تھا. کچھ لوگوں نے اس بزرگ سے کہا کہ حضرت حج کا ارادہ ہے، آپ بھی چلیں تو بہتر ہوگا تاکہ ہمارا حج بھی آسانی سے ہو اور صحیح طریقے سے ہمارے حج کی ادائیگی ہو. وہ بزرگ چونکہ ان کے پاس انتظام تھا، اسی لیے انہوں نے انہیں ہاں کر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا. وہ اپنا پیسہ لے کر، حج کو جانے کا وقت قریب آنے والا تھا تو سامان لینے کے لیے نکلے. ابھی کچھ دور پہنچے ہی تھے کہ آپ کی نظر ایک برقع پوش خاتون پر پڑی جو راستے سے مردہ جانور اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال رہی ہے. وہ اللہ کے برگزیدہ بندے بڑی حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگے، اس کے عمل کو دیکھنے لگے، اور جب یہ عورت اس مردار کو اپنے تھیلے میں ڈال کر جانے لگی تو آپ اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے. اور آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ عورت جس نے مردار اپنے تھیلے میں ڈالا تھا وہ کسی اور علاقے اور کوئی اور محلے کی نہ تھی، بلکہ یہ انہی کے محلے کی تھی. بڑے حیرت میں پڑ گئے، اور حیرت اس وقت بڑی کہ جب وہ عورت آپ کے محلے میں، آپ کے قریب میں اور آپ کے پڑوس میں رہتی تھی. بہت زیادہ تعجب ہوا، اور اسی تعجب کے ساتھ آپ اپنے گھر گئے. سامان حج کا کچھ بھی نہیں خریدا، اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر پڑوسن سے پوچھو کہ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ اس نے حرام مردار کو اٹھانا پسند کیا، اس نے مردار کو اٹھانا پسند کیا. آپ کی اہلیہ آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اٹھی اور اس پڑوسن کے گھر گئی. پڑوسن کے گھر جا کر اس نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، ایسی کون سی مجبوری ہے کہ آپ نے مردار اٹھا لیا. اس نے پہلے تو انکار کیا. اس خاتون نے کہا کہ میرے شوہر نے آپ کو مردار اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، آخر وجہ کیا ہے بتا دیں. تو اس خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، جو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا وہ سارا ختم ہو گیا. 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. 3 دن سے بچوں کو تسلی دے رہی ہوں، آج 4تھا دن ہے. لہٰذا 3 دن کے بعد شریعت نے ایسے کمزور افراد کے لیے جو معاشی حالت سے کمزور ہے ان کے لیے مردار کو جائز قرار دیا. اسی لیے میں نے وہ مردار اٹھا لیا تاکہ اسے پکا کر اپنے بچوں کو کھلا دوں اور ان کی بھوک مٹا سکوں. اتنا سننا تھا کہ وہ خاتون اپنے گھر گئی اور جا کر سارا واقعہ اپنے شوہر سے بیان کیا. اس اللہ کے بندے نے جتنا پیسہ حج کے لیے جمع کیا تھا وہ سارا دے دیا اور کہا کہ یہ اس خاتون کو دے دو. اہلیہ نے کہا پھر آپ کے حج کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے فرض حج تو ادا کر لیا، یہ نفل حج ہے، یہ ادا کروں نہ کروں یہ میرے اختیار میں ہے، مگر میرے عمل سے زیادہ ضرورت ان گھر والوں کو ہے جو بھوک کی وجہ سے مردار کھا رہے ہیں. لہٰذا اس خاتون نے وہ سارا پیسہ لیا اور اس بیوہ خاتون کو اس کے حوالے کر دیا. حج کا وقت قریب آیا، قافلے نکلنے لگے. وہ لوگ جنہوں نے اس بزرگ کو تیار کیا تھا کہ چلیں حج کے لیے، اور یہ تیار بھی ہو گئے تھے، اور جب ان کو لینے کے لیے آئے تو اس بزرگ نے فرما دیا کہ ابھی میرا ارادہ نہیں ہے، آپ لوگ جاؤ اور حج کر لو، میں نے تو فرض ادا کر لیا ہے. لہٰذا یہ لوگ حج کے لیے گئے اور کعبۃ اللہ پہنچے، وہاں پر جا کر طواف کیا. حج کے 5 دن ارکان کرتے رہے. کچھ دن وہاں رکے، پھر وہاں سے مدینہ گئے. مدینے میں کچھ روز رہ کر
پھر وہاں سے واپس ہوئے اور جب اپنے علاقے پہنچے تو سب سے پہلے اس بزرگ کے مکان پر گئے اور جا کر دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، بڑے خوش ہوئے کہ حجاج آئے ہیں، ان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور کہا تمہیں حج مبارک ہو۔ تو سامنے سے حاجیوں نے کہا کہ آپ کو بھی حج مبارک ہو۔ اور پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ساتھ نہ آنا تو کہہ دیا ہوتا، اکیلے اکیلے آ گئے اور آپ نے حج بھی کر لیا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں حج کو گیا ہی نہیں ہوں، میں تو یہیں پر ہوں۔ کہا نہیں، آپ حج کے لیے تھے، ہم نے آپ کو مختلف مقامات پر دیکھا ہے، آپ ہمیں نظر بھی آتے تھے اور ہم آپ کو دیکھتے بھی تھے، مگر یہ اور بات ہے کہ آپ سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ خیر انہوں نے انکار کیا، یہ لوگ اصرار کرتے رہے کہ آپ تھے وہاں پر۔ اب یہ چلے گئے، یہ بزرگ بڑی حیرت میں تھے اور اسی حیرت میں سو گئے۔ سونے کے بعد خواب دیکھتے ہیں، دو روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے، ایک واقعے کی روایت یہ ہے کہ وہ جس عورت کی آپ نے مدد کی تھی وہ سیدہ تھی، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ان بزرگ کو خواب میں انہی کے جیسا ایک آدمی دکھایا گیا۔ یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے اور خواب ہی میں پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ پوچھا کہ تمہیں میری صورت کیسے عطا کر دی گئی؟ تو اس نے کہا تمہیں تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے ایک غریب بیوہ پڑوسی کی مدد کی اور اس کی ضرورت کو تم نے پورا کیا۔ حالانکہ تمہیں حج کی خواہش تھی، تم جانا چاہتے تھے، اپنی خواہش پر اس کی مجبوری کو تم نے ترجیح دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہی صورت میں مجھے پیدا کر دیا، اور جو آپ کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہاں دیکھا وہاں دیکھا، اس نے آپ کو نہیں مجھے دیکھا، اور مجھے دیکھ کر وہ سمجھنے لگے کہ یہ آپ ہی ہیں۔ اور پھر سن لیجئے، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر آپ حج کے لیے جاتے تو ایک حج ہوتا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ قیامت تک میں آپ کی طرف سے حج کرتا رہوں اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ اللہ نے یہ انعام کیوں دیا؟ اس لیے دیا نا کہ انہوں نے اپنے عمل پر، اپنی خوشی اور اپنی خواہش پر اللہ کے ایک مجبور بندے کی زندگی اور ان کی ضرورت کو ترجیح دی۔ حج ان کا ہو چکا تھا، اگر نہ ہوتا تو ان پر فرض ہوتا کہ وہ چلے جائیں، کچھ ان کو دے دیں، ان کی ضرورت پوری کر دیں، مگر ساری دولت دے دی، اور صرف دیا ہی نہیں بلکہ اپنی اہلیہ سے کہلا بھی بھیجا کہ آگے کبھی ضرورت ہو تو اپنے پڑوسی کو یاد کر لینا، مردار اٹھا کر نہ کھانا، کیونکہ تم مردار اٹھا کر کھاؤ گے تمہاری ضرورت تو پوری ہو جائے گی، مگر تمہارے حوالے سے قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے، تمہارے تعلق سے مجھے جواب دینا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے، اور خصوصاً پڑوسی کا جتنا آپ کی استطاعت ہے آپ اتنا حق ادا کریں، اور اگر حق ادا کریں گے تو اللہ کی نعمتیں بھی اتنی ہی نصیب ہوں گی، اور اگر حق ادا نہ کیا تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی نقصان آپ کو دے گا جتنا آپ نے اپنے پڑوسی کا حق ادا نہ کر کے کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی قسم کا فرمان آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اچھا برتاؤ کرنے کا اتنا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ پڑوسی کو ایذا نہ دینا، تکلیف نہ دینا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ فرمان سے ہمیں ملتا ہے، اور اسی عمل کو حضور نے ایمان کی علامت قرار دیا کہ بندے کا یہی عمل ایمان کی علامت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ اس میں اہمیت بتائی جا رہی ہے پڑوسی کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی علامت بیان فرما رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس کا ایمان اللہ پر ہو اور یوم آخرت پر ہو، اور پھر یہ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے بھی ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور حسن سلوک کا مطلب یہی ہے کہ اس کی تمام تر جو ضرورتیں ہیں، اس کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس کے لیے جو احکامات ہمیں ملے ہیں، اس کے ساتھ میں جیسا پیش آنے کا ہمیں حکم دیا گیا اس انداز سے پیش آئے، یہ حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک صرف اس سے ملاقات کرنا نہیں، بلکہ اس کے وقت پر اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دینا، اس کی خوشی پر خوش ہونا، یہ اس کے ساتھ میں حسن سلوک ہے۔ اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان اور یوم آخرت سے جوڑ دیا ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں حسن سلوک کرے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ملتی ہے، اور اسی کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے۔ پڑوسی کے متعلق جو حدیث ملتی ہے اس حدیث میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ میں کیسے پیش آنا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک ہی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جس میں دو باتیں حضور نے بیان فرمائی کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور پھر اسی کے بعد میرے آقا نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ایک طرف حسن سلوک کی تعلیم ہے اور دوسری طرف پڑوسی کو تکلیف نہ دینے کی تعلیم ہے، یعنی بندے کو چاہیے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، نہ اپنی زبان سے تکلیف دے، نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف دے، نہ اپنے عمل سے تکلیف دے، نہ معاملات میں کوئی خرابی پیدا کر کے تکلیف دے، کسی طرح سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے، اور اگر تکلیف دیں گے تو پھر اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کو تکلیف دینے والے کو کامل مومن نہیں فرمایا، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے۔ اور اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو پڑوسی تو خیر پڑوسی ہی ہے، اس کا تو حق ہے، ایک مومن ہونے کے ناطے کسی مومن کو تکلیف دینے کا بھی ہمیں حکم نہیں ہے، اور اگر کوئی مومن ہونے کے ناطے مومن کو تکلیف دیتا ہے، تکلیف دینے کے کئی صورتیں ہیں۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ڈال دی جائے، کوئی جا رہا ہو اوپر سے کچھ پھینک دو، اپنے گھر کے سامنے
گڑھے بنا دو تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، گھر کے پاس میں روشنی کا کوئی سامان ہو اسے مار کر پھوڑ دو کہ آپ اس روشنی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس تکلیف کو اپنے سے ختم کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا، کسی کو زبان سے تکلیف، کسی کو عمل سے تکلیف، کسی کے معاملات میں نقصان کر کے تکلیف، کسی کی تجارت میں تکلیف، تکلیف بہت ساری چیزوں کو اپنے احاطے میں لی ہوئی ہے۔ کسی قسم کی بھی تکلیف، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو، پتھر رکھا ہوا ہے، کانٹے رکھے ہوئے ہیں، کیلا رکھا ہوا ہے، یہ راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جو گزرنے والے کو نقصان دے سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کر چلتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو فکر میں لاحق ہو کر چلتے ہیں، اور فکر میں چلنے والا سامنے نہیں دیکھ سکتا، اور دیکھتا بھی ہے تو فکر اتنی غالب ہوتی ہے کہ اسے سامنے کی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کو ہٹا دینا، یا پھر کوئی نابینا گزر جاتا ہے، اسے ٹھوکر لگ سکتی ہے، اسے کانٹا چبھ سکتا ہے، اسے کیلا چبھ سکتا ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے نقصان کا خیال کرتے ہوئے وہ چیزوں کو ہٹا دیا جائے تو بندے کا یہ عمل صدقہ ہوتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تعلیم کا اثر صحابہ پر بڑا ہوتا تھا، اور صحابہ کے دور میں راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ آج تو یہ حالت ہے کہ موز کھاتے ہیں، چھلکا راستے میں پھینک دیتے، کوئی گرے ہمیں کیا کرنا ہے، کسی کو مار لگے ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی راستے میں کانٹے پھینک دیتے ہیں، کوئی راستے میں کیلے پھینک دیتے، کوئی راستے میں پتھر پھینک دیتے، کوئی راستے میں غلیظ چیزیں پھینک دیتے، کوئی اپنے گھر کا کچرا راستے میں پھینک دیتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے گھر سے نکل گیا بس ہے، یہ تکلیف ہے۔ اور بعض لوگ اپنے گھر کے پرنالے اوپر چھت پر رکھتے ہیں اور اس کا پانی نیچے گرتا ہے، اور نیچے گرتا ہے تو آنے جانے والوں پر وہ پانی گرتا ہے، نہیں معلوم وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اچھا ہے یا خراب ہے، لوگوں پر گر جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے گھر سے تو نکل گیا، یہ ہماری سوچ ہے، اور یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ بعض لوگ اپنی گاڑی کے سائلنسرز نکال دیتے ہیں اور بڑی آواز رکھ کر گاڑی چلاتے ہیں، اپنے نفس اور اپنی ذات کی خوشی کے لیے ایسا کرتے ہیں، مگر کسی انسان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کا کوئی احساس ہمارے پاس میں نہیں رہا۔ تکلیف کا ایک وسیع موضوع ہے، اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ انشاءاللہ جب کبھی یہ موضوع آئے گا ہم اس پر مکمل گفتگو انشاءاللہ کریں گے، مگر آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پڑوسی کو تکلیف ہو کہ حضور کی عام امتی کو تکلیف ہو، جو آپ کا پڑوسی نہیں ہے، کبھی کبھی آتا جاتا، اس تکلیف دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی کبھی راحت اور سکون نہیں دیتا، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنی تکلیفیں لوگوں کو دیتا ہوں پھر بھی راحت و سکون ملتا ہے، پھر بھی راحت ہمیں نصیب ہوتی ہے، دولت ہمیں نصیب ہوتی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر منائے اور اللہ کے ان بندوں سے معافی مانگ لے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ نے معافی طلب کرنے کا موقع عطا فرما دیا۔ انسان اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ دے، اور مسلمان کی پہچان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تکلیف دینے والا کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ انسان جیسا کرے گا اس کے ساتھ میں ویسا ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آئے گا۔ تو جو بندہ راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ڈال دے،
اور اس سے جس کو جو نقصان ہوگا مرنے سے پہلے وہ نقصان اپنی ذات کے لیے یا اپنی اولاد کی ذات کے لیے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ حضور کا فرمان ہے من حفر بئرا لأخی قد وقع فی او کما قال، کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودا وہ اس میں خود گر کر رہے گا، اس میں وہ خود گرے گا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو لہذا بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تکلیف نہیں دیتا اور تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے میں ڈالتا نہیں ہے بلکہ اسے ہٹا دیتا ہے تاکہ اسے عظیم نیکی اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہو جائے۔ اور ہمارے اسلاف حضور کی تعلیمات پر ایسے استقامت کے ساتھ کاربند تھے کہ دنیا ان کے عمل کی تعریف کرتی تھی اور ان کے عمل کی تصدیق کرتی تھی، اور دنیا مانتی تھی کہ حضور کی تعلیمات پر بندہ مومن عمل نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے فرمان پر بندہ مومن عمل نہ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ واقعات میں آتا ہے، حال ہی کا واقعہ ہوگا کہ عیسائیوں کا بڑا پادری جسے پوپ جان پال کہتے ہیں، ایک علاقے میں اس کی آمد ہوئی اور ایئرپورٹ سے وہ نکلا، شاید پوپ ہو یا پھر کوئی پادری ہو ان کا بڑا ہو، ایئرپورٹ سے نکلا اور اپنی منزل کی طرف کار میں بیٹھ کر جانے لگا۔ راستہ ٹریفک جام تھی، بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آگے چند گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وجہ پوچھی گئی تو کہا گیا کہ راستے میں ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس پتھر کی وجہ سے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو اس پادری نے پوچھا لوگوں سے جو ساتھ میں بیٹھے تھے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان گزرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ بڑا پوش علاقہ ہے اور اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرتا، اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرتا بلکہ سارے ہم ہی لوگ گزرتے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے مسلمانوں کی نبی کی تعلیم سے وقفیت ہے، اور مسلمانوں کو ان کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس راستے سے مسلمان گزرتا تو اس پتھر کو ہٹا دیتا جو لوگوں کے لیے حادثے کا سبب بنا ہوا ہے، کیونکہ اسے اپنے نبی کی تعلیم سے محبت ہے اور وہ اپنے نبی کی تعلیم کو پسند بھی کرتا ہے اور نبی کی تعلیم کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے ہمارے اکابرین کے عمل کی غیر اور اغیار تصدیق کرتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ کس طریقے سے مسلمان اپنے رسول کی تعلیم پر عمل کرتا ہے۔ مگر آج اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر غلط اعمال اور غلط حرکات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھ لیں حضور نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے، نیکی ہے، مگر آج ہم جہاں کھاتے ہیں وہیں پھینک دیتے ہیں۔ گھر میں سے کھایا، گھر کا کچرا باہر پھینک دیا، کس کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس کا کوئی احساس ہمارے پاس نہیں۔ تو عرض کرنا ہے کہ پڑوسی کو تو ایذا دینا جرم ہے، تکلیف دینا جرم ہے، اسی طرح اللہ کے ان بندوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو بھی تکلیف دینا جرم ہے۔ اور پڑوسی میں نے شروع میں بتا دیا، کوئی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ پڑوسی ہے آپ کا، آپ اسے تکلیف نہیں دے سکتے۔
اور ایمان والوں کے تعلق سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والوں کو بھی تکلیف نہ دی جائے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جس کا معنی اور مفہوم ہے، اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بغیر کسی غلطی کے ایذا پہنچاتے ہیں تو بے شک انہوں نے کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا، انہوں نے بہتان کا بوجھ بھی اپنے سر پہ اٹھا لیا، اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ، واضح گناہ کا بوجھ انہوں نے اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ یہ کون ہیں کہ جو لوگ بغیر بلا کسی وجہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب یہ مردوں کو اور عورتوں کو تکلیف دینے کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ہم اگر قرآن پڑھیں تو قرآن بتاتا ہے۔ 26واں پارہ پڑھ لیجئے، اس کا 14واں رکوع، سورہ حجرات کا دوسرا رکوع پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کیا پتا کہ وہ ان سے بہتر ہوں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی مذاق اڑانے والے کمتر ہوں اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ اب خاص طور سے عورتوں کو تاکید کی گئی، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں کوئی عورتوں کا مذاق اڑائے، کیونکہ کیا پتا کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، جو مذاق اڑا رہی ہیں ان سے بہتر وہ ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے رب فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو، بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد اس قسم کے جو گندے القابات ہیں یہ بہت برے ہوتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ معنی اور مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اندازہ کیجئے کس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی کسی کا مذاق اڑائے تبھی تو تکلیف ہوتی ہے، کوئی کسی کی غیبت کرے تبھی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کسی کے تعلق سے غلط گمان کرے تو ہی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کسی پر الزام لگائے تبھی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کسی کو برے لقب سے پکارے تبھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ساری شر کی چیزیں ہیں، اس سے شرارتیں بڑھتی ہیں، اس سے گناہ بڑھتے ہیں، اس سے فتنہ بڑھتا ہے، اس سے لڑائیاں بڑھتی ہیں، اس سے آپسی اختلافات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں کے ذریعے نہ کوئی مومن مرد کسی مرد کو تکلیف دے، نہ کوئی مومن عورت کسی عورت کو تکلیف دے، اپنی زندگی سادگی کے ساتھ میں گزار لے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دے، تاکہ یہ زندگی کامیابی والی زندگی ہو۔ کسی کے تعلق سے جھوٹ بات پھیلانا، کسی کے تعلق سے الزام لگانا، کسی پر بہتان باندھنا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس کی اسلام کہیں پر بھی دعوت نہیں دیتا، کہیں پر بھی اسلام اس معاملے میں چھوٹ ہمیں نہیں دیتا کہ آپ یہ کر سکتے ہو، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ ایسا کر سکتے ہو۔ ہرگز اسلام اس معاملے میں چھوٹ نہیں دیتا۔ اسی لیے بندوں کو اور بندیوں کو چاہیے کہ وہ کسی محفل میں بھی بیٹھے رہیں، کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، کچھ عورتیں ضروری نہیں ہے کہ سارے ایک ہی اسٹیٹس کے ہوں، ضروری نہیں کہ آپ نے جتنے گہنے پہنے اس کے پاس میں بھی اتنے گہنے ہوں، آپ کے پاس جتنا سونا ہے اس کے پاس بھی اتنا سونا ہو، آپ جو بڑی گاڑی میں سوار ہو کر آئیں اس کے پاس بھی وہ ہو۔ ممکن ہے کہ وہ چھوٹی گاڑی میں سوار ہو کر آئی ہو یا پھر کسی کرائے کی گاڑی میں سوار ہو کر آئی ہو، یہ بات ان کے لیے مذاق کا سبب نہ بنایا جائے کہ ہمارے پاس اتنا ہے تمہارے پاس کیا ہے۔ تو سن لو، اسے بھی اللہ نے دیا ہے، تمہیں بھی اللہ نے دیا ہے،
تم فخر کرنے کے بجائے شکر ادا کرو تو اللہ زیادہ دے گا، اور کسی کو ذلیل کرنے کے بجائے اس کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تمہیں اور ہمیں اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ہم کسی کو ذلیل کریں، بلکہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں۔ مگر آج یہ مزاج ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس، غیروں کو تو مدد کرنا دور کی بات ہے، آج اپنے اپنوں کو مدد نہیں کرتے، اپنے اپنوں کا حق ادا نہیں کرتے، غیروں کا کیا حق ادا کیا جائے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو کسی کے توہین کا سبب بنتی ہو، کسی کی بے عزتی کا سبب بنتی ہو، کسی کی ذلت کا سبب بنتی ہو۔ ایسی گفتگو کبھی بھی اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا، اسی طرح اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے کسی کو کمتر ثابت کرنا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے کسی کو چھوٹا ظاہر کرنا، یہ بھی اسلامی اصول، اسلامی تعلیم اور اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ایک مومن کو تکلیف دینے کے برابر ہیں، یہ ساری باتیں ایک مسلمان کو تکلیف دینے کے برابر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے بندے دوسرے بندوں کو تکلیف دیں، اللہ کی بندیاں دوسری بندیوں کو تکلیف دیں۔ میرا کام پہنچانا ہے، میں بارہا کہتا ہوں، میرا کام پہنچانا ہے، زبردستی عمل کرانا نہیں۔ جو پیغام حق ہے، جو آج تک ممکن ہے کہ ہم تک نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی ہے تو ہم نے توجہ نہیں دی ہے، صرف توجہ دلانا میرا مقصد ہے۔ اعمال کی حقیقت کو اور احکام کی حقیقت کو ظاہر کرنا یہ میرا مقصد ہے۔ کوشش کی جائے کہ بندہ اور بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو، جو آپ سے دور بھی رہتے ہیں، ان کو تکلیف دینے سے بچنے کا جب حکم دیا ہے، تو پھر پڑوسی تو پڑوسی ہی ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں اور حسن سلوک کریں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال کریں اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اگر نہیں دی ہے تو اس کی ضرورت کے وقت میں اس کے لیے لوگوں سے کوشش کر کے اس کی ضرورت کو پورا کریں، تاکہ ہماری زندگی بہتر انداز سے گزرے اور ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہوں، اور اتنے راضی ہوں کہ کل بروز قیامت پڑوسی کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب بن جائے۔ یہ پڑوسی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ طویل گفتگو بھی ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ چوتھا حصہ اب تک پڑوسی کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ اور بھی چند باتیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے اکابرین جنہوں نے پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی باتیں آپ کے سامنے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جو وصیتیں فرمائی تھیں، ان وصیتوں کے حوالے سے بیان کی جاتی رہیں گی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔